ہو لاکھوں سلام اس آقا پر، ہو لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام امن، طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس موسم آدم نے کیا گیان دیا انسانوں کو، دستور دیا منشور دیا، کئی راہیں دی کئی موڑ دیے۔ سلاطین عالم اپنی جگہ پر، دو عالم کا سلطان اپنی جگہ پر، بدلتی نہیں آسمانی کتابیں، محمد کا قرآن اپنی جگہ پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ حمد و ثنا عظمت بڑائی کی بیائی اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود و سلام ہو امام الانبیاء تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جس معبود نے مشکلات کا سامنا کر کے رب العالمین کا سچا دین بندوں تک پہنچایا۔ ذرا دیوار کے چھڑو قریب قریب ہو اگے تسی تے جڑے باہر لوگ بزرگ بیٹھے ہو جے تسی بھی میرے کول آ جاؤ، بڑی خوشی ہوئی۔ آ جاؤ ماشاءاللہ، اندر لے آؤ کرسیاں اللہ کو برکتاں دے۔ حضرات گرامی، آج کے خطبہ جمعہ المبارک میں ہادی طرف ساقی کوثر سید الکونین جناب محمد رسول اللہ درود بچھاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور ختم نبوت پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ آج کے خطبہ جمعہ المبارک میں سبحانی مسجد فیصلہ آباد میں کس ہستی کو خراج تحسین پیش کرنے آیا، اور میرے لیے یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ آج میں اس مسجد میں خطبہ جمعہ دے رہا ہوں جس کا سنگ بنیاد امام العصر عالم اسلام کی عظیم شخصیت حضرت علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ نے رکھا، اور محترم حاجی ثناء اللہ صاحب عبد الحفیظ سبحانی کی والد محترم اور علامہ صاحب کا بڑا پیار تھا۔ اللہ دونوں کو جنت الفردوس کی اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ یہ میرے لیے شرف اور اعزاز کی بات ہے۔ آج کے خطبہ میں ساقی کوثر کو خراج تحسین پیش کر کے ختم نبوت کی طرف آتا ہوں۔ آج میں کن کو عظمت پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ عہد سابقہ کی ختم نبوت کا واقعہ لگنے پیغمبروں سے لیا، انبیاء نے یہ اقرار کیا، ربا ہم میں سے کسی کے زمانے میں تیرا لاڈلا آ گیا، نبوت چھوڑ کے ختم نبوت کو مان لیں گے، لبوں میں انہا غریب رقم سننا۔ میں کن کو خراج تحسین پیش کرنے آیا ہوں جن کی شان کو اپنے تورات میں بھی بیان کیا، انجیل میں بھی بیان کیا، زبور میں بھی بیان کیا، اور اگلی بات جو میں کرنے لگا ہوں آپ کے سینے ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ لوگوں، تورات زبور انجیل میں آپ کا پیدا نہیں ہوئے تھے، آپ کا کی شان تھی، آپ کا کہ یار ابو بکر عمر عثمان و علی معاویہ صحابہ پیدا نہیں ہوئے تھے، جہاں سابقہ کتابوں میں آپ کا کی شان تھی، ساتھ یاروں کی شان۔ سبحان اللہ۔ اگلی بات جو میں کرنے لگا ہوں، میرے آقا نے فرمایا لوگوں، میں اپنے دادا
ابراہیم خلیل اللہ کی دعاؤں کا جواب ہوں، میں اپنی والدہ آمنہ کا خواب ہوں، میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے سامنے کھڑے ہوئے، مبشر رسول اللہ کی ممبا 10 آمد، اے میری قوم کے لوگوں، میرے بعد ایک عظیم رسول آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، میں ان کو خراج تحسین پیش کرنے سبحانی مسجد اہل حدیث میں آیا ہوں، جو آقا جب زمین پہ چلا کرتے تھے، جب بادلوں کے ٹکڑے میرے آقا پہ سایہ کیا کرتے تھے، جب چلا کرتے تھے درختوں کی شاخیں جھک جایا کرتی تھی، جس معبود نے انگلی اٹھائی تھی رب نے 4 ٹکڑے کر دیا تھا، چہرہ اٹھا کے دعا کی تھی، قبلہ بدل دیا تھا، درخت کو اشارہ کیا تھا، اپنی جگہ سے اٹھ کر کیا کیا تھا، پیالے پہ انگلیاں رکھی تھی، رب نے پانی جاری کر دیا تھا، جن کی جدائی میں کائنات میں کھجور کا تنا ہوا تھا، جس آقا کی نبوت کی گواہی درختوں نے دی، درختوں کو پتوں نے دی، حیوانات نے دی، انسانوں نے دی، جنوں نے دی، کائنات نے دی، میں ان کو خراج تحسین پیش کرنے آیا ہوں جن کی جدائی میں دنیا میں کھجور کا تنا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات ان کو رب نے بڑی شان دی جن کی نبوت کی گواہی بھیڑیے نے دی۔ ایک یہودی چروا بکریاں چلا رہا تھا، بھیڑیا آیا، بکری چھین کے لے گیا، اس نے پتھر برسائے، بکری چھوڑ دی، ٹیلے پہ چڑھ گیا، بھیڑیا کہتا اللہ کی طرف سے چلوا ہے، میرے منہ میں نکل آیا تھا، تو نے چھین لیا، کہتا ہے تعجب کی بات ہے، آج تو دنیا میں بھیڑیا بول رہا ہے، اب بھیڑیا بولا، کہتا ہے تعجب کی بات یہ نہیں، آپ آج بھیڑیے سے آمنہ کے لال کی شان سن لے، سرزمین عرب میں آمنہ کا لال سچا دین لے کے آیا ہے، جا اس کا کلمہ پڑھ لے، تیری دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ ایک بھیڑیے سے آقا کی شان سنی، محبوب کے قدموں میں بیٹھ گیا، کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، مسلمان ہو گیا۔ آقا تیری شان کے کیا کہنے، تیری عظمت تو دنیا میں بھیڑیے پھر دنیا میں آئے، مقام کیا لے کے آئے، مرتبہ کیا لے کے آئے، شان کیا لے کے آئے، بلندیاں کیا لے کے آئے، انبیاء تو پہلے بھی آئے، کوئی بستی کا بڑا بن کے آیا، کوئی قوم کا بڑا بن کے آیا، کوئی قبیلے کا بڑا بن کے آیا، کوئی قوم عاد کا بڑا بن کے آیا، کوئی قوم سمود کا بڑا بن کے آیا، کوئی 1000 کا بڑا بن کے آیا، کوئی 1 لاکھ کا بڑا بن کے آیا، کوئی مشرق کا بڑا بن کے آیا، کوئی مغرب کا بڑا بن کے آیا، کوئی شمال کا بڑا بن کے آیا، کوئی جنوب کا بڑا بن کے آیا، کوئی 1 صدی کا بڑا بن کے آیا، کوئی 2 صدی کا بڑا بن کے آیا، کوئی مشرق کی طرف آیا، کوئی مغرب کی طرف آیا۔ ارے جب آمنہ کے لال آئے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مشرق کے صرف بڑے بن کے نہیں آئے، مغرب کے بڑے بن کے نہیں آئے، شمال کے بڑے بن کے نہیں آئے، جنوب کے بڑے بن کے نہیں آئے، قبیلے کے بڑے بن کے نہیں آئے، علاقے کے بڑے بن کے نہیں آئے، قوم کے بڑے بن کے نہیں آئے۔ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، جہاں تک رب کی خدائی چلے گی، میری ختم نبوت کے ڈنکے بجیں گے، لوگوں پھر ذرا قرآن کو کھولنے لگا ہوں، آپ شان کیا لے کے آئے، آپ مقام کیا لے کے آئے، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیر و نذیرا، کائنات کی طرف بشیر بن کے آئے، کائنات کی طرف نذیر بن کے آئے، شان کیا لے کے آئے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کائنات کے لیے رحمۃ للعالمین۔ اور علی رحمۃ اللہ علیہ بولے، وہ نبیوں میں رحمت، وہ نبیوں میں رحمت لقد آنے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقد آنے والا، مراد غریبوں کی بڑھانے والا، وہ اپنے پائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، اترتا ہوا سے سوئے قوم آیا، ایک نصرے کی میاں ساتھ لایا، رہا ڈر نہ میرے کو موجے بناتا، ادھر سے ادھر پھر گیا خواتا، واذکروا نعمت اللہ علیکم، واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا۔ لوگ بیٹیوں کو زندہ ضرور کرے تھے، زندہ جانور کاٹ کے کھا رہے تھے، شراب پی رہے تھے، آپ کا آئے
آقا کو دیا، یہ مقام رب نے میرے آقا کو دیا. شان کیا لے کے آئے، مقام کیا لے کے آئے، ایک اور انداز سے بات کا جان. لوگوں انبیاء سارے شان والے، آپ کسی آسمانی کتاب میں یہ نہیں پڑھیں گے میرے رب نے فرمایا اے میرے آدم تیری امت کی قسم، اے میرے نوح تیری امت کی قسم، اے میرے خلیل تیری امت کی قسم، اے میرے کلیم تیری امت کی قسم، اے میرے شعیب تیری امت کی قسم، اے میرے موسیٰ تیری امت کی قسم، اے میرے عیسیٰ تیری امت کی قسم. اگر امت کی قسم اٹھائی ساتھی یہ کوثر کو اٹھائی لا عمر کا اے لال تیری امت کی قسم. عمر کتنی تھی؟ تین کا توڑیا جائے سواب ذائق ختم بلا سکتا ہے. عمر کتنی تھی؟ بولو 63 برس تھی. پھر میں عقیدت کے پھول فیصلہ باد کی سگانی مسجد میں ذرا یوں کھیل دوں اے لاڈلے. جب انگلی پکڑ کے چل رہے تھے اس وقت کی قسم، جب صفا پہاڑی پہ قرآن سنا رہے تھے اس وقت کی قسم، جب طائف میں تبلیغ کر رہے تھے اس وقت کی قسم، جب میدان بدر میں تھے اس وقت کی قسم، جب میدان احد میں تھے اس وقت کی قسم، جب خندق میں تھے اس وقت کی قسم، جب تبوک میں تھے اس وقت کی قسم، جب بیت اللہ میں مصلی امامت میں تھے اس وقت کی قسم، جب مسجد اقصی میں مصلی امامت میں تھے اس وقت کی قسم، جب مسجد نبوی میں مصلی امامت میں تھے اس وقت کی قسم، جب فجر پڑھا رہے تھے اس وقت کی قسم، ظہر پڑھا رہے تھے اس وقت کی قسم، عصر پڑھا رہے تھے اس وقت کی قسم، مغرب پڑھا رہے تھے اس وقت کی قسم، عشاء پڑھا رہے تھے اس وقت کی قسم، تیرے اٹھنے کی قسم، بیٹھنے کی قسم، چلنے کی قسم، لیٹنے کی قسم، عدالت کی قسم، وفات کی قسم، تیری ایک ایک حرکت کی قسم. پھر مجھے عقیدت کے پھول ذرا یوں پکھیل لینے دو اے لوگوں. دنیا میں مولوی کے پسینہ آئے بدبو آئے، پیر کے پسینہ آئے بدبو آئے، محدث کے پسینہ آئے بدبو آئے، مفسر کے پسینہ آئے بدبو آئے، اور کائنات کے تو پسینہ آئے بدبو آئے. ایک آقا ایسے بھی آئے جن کے پسینے سے دنیا کو خوشبو ہوا. سبحان اللہ. اتنی شان رب نے آقا کو دی، اتنا مقام رب نے آقا کو دیا. پچھلے سال میرا رب مجھے عمرے پہ لے گیا، میرے ساتھ شیر پاکستان مولانا منظور احمد تھے. 27ویں رات تھی، بیت اللہ میں تھے. میں نے اپنے رب کی محبت میں اپنے چہرے کو آسمان کی جانب اٹھایا. ربا تیرا یہ بندہ بشیر خاکی تو بیت اللہ میں لے آیا ہے، آج اس سے پوچھنا چاہتا ہے ربا میں نے تیرا قرآن پڑھا ہے، اب میں فیصلہ باد کے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں ربا تو نے قرآن کے پاروں میں مکہ کی قسمیں اٹھائی ہیں، ذرا مجھے اتنا تو بتا دو. میں فیصلہ بادیوں کو جگانا چاہتا ہوں، میں تڑپانا چاہتا ہوں، میں فیصلہ بادیوں کے ایمان کو تازہ کرنا چاہتا ہوں. یہ میرا سمجھانے کا ایک عوامی انداز ہے. ربا ربا کیا بیت اللہ کے اندر کیا مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھائی ہے؟ مکہ میں بیت اللہ ہے، وہ تیرا گھر ہے، ایک نماز پڑھ جائے لاکھ کا ثواب ملتا ہے. مالک فرماتے نہیں مکہ کی قسمیں اس لیے نہیں اٹھائی، مکہ میں بیت اللہ ہے. ربا مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھائی، مکہ میں حجر اسود ہے، جنت سے آیا ہے، جمعہ جائے تو گناہ ملتے ہیں. فرمایا نہیں مکہ کی قسمیں اس لیے نہیں اٹھائی، مکہ میں حجر اسود ہے. ربا مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھائی، زمزم کا پانی ہے، پیا جائے تو شفا ملتی ہے. فرمایا نہیں سب کا مرضا ہے، سائی کی جائے تو تیری رضا ملتی ہے. خالق فرماتے ہیں فیصلہ بادیوں مکہ کی قسمیں اس لیے نہیں اٹھائی، مکہ میں بیت اللہ ہے، مکہ کی قسمیں اس لیے نہیں اٹھائی، زمزم کا پانی ہے، مکہ کی قسمیں اس لیے نہیں اٹھائی، سب کا مرضا ہے، مکہ کی قسمیں اس لیے نہیں اٹھائی، حجر اسود ہے. ربا میں فیصلہ بادیوں کو بتانا چاہتا ہوں مکہ کی قسمیں کیوں اٹھائی. عاشقان کا کہتا ہے بشیر خاکی فیصلہ باد جو میرا قرآن سنا دے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. مولا نے مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھائی ہیں کہ مکہ کی گلیوں نے آمنہ کے تمہیں یتیم کے قدم چومے. سبحان اللہ. میں تو بڑا تمہیں آپ فہم خطاب کرتا ہوں، کوئی مشکل لفظ بھی نہیں بولتا کہ کسی کو پریشانی ہو. ذرا ایک اور اللہ سے بات کر جاؤں. میں نے اللہ کا قرآن پڑھا ہے، اللہ پاک انبیاء اکرام سے مخاطب ہوئے. آدم علیہ السلام کی باری آئی، خالق اپنے بندے سے مخاطب ہے یا آدم اسکن انتا وزوجک الجنہ. نہ آدم یا آدم کہتے رب نے بلایا یا
ہو انہ لیس من آلک انہ عمل غیر صالح. نوح علیہ السلام سے رب نے خطاب کیا یا نوح کہہ کے کیا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا اے ابراہیم خواب سچا کر دکھایا. یا ابراہیم کہہ کے خطاب کیا یا عیسیٰ کہہ کے خطاب کیا یا موسیٰ کہہ کے خطاب کیا. لوگوں 30 پارے اٹھا لو. میرے رب نے پورے قرآن میں کہیں یا محمد کہہ کے آواز نہیں لگائی یا احمد کہہ کے آواز نہیں لگائی بلکہ رب نے انداز بدل دیا. پیارے پیارے الٹاواز سے رب مخاطب ہوئے یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر یاسین یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے میرے بھائی اے میرے نبی آپ شاہد بھی ہیں آپ مبشر بھی ہیں آپ نذیر بھی ہیں آپ داعی الی اللہ بھی ہیں آپ سراج منیر. سبحان اللہ. اتنی شان رب نے آقا کو دی اتنا مقام رب نے آقا کو دیا. فلانے کا ذکر معروف تیرے تذکرے جو دنیا میں ہوں گے تیری ختم نبوت کے تذکرے ہوں گے یتیمی کے تذکرے ہوں گے اٹھنے کے تذکرے ہوں گے بیٹھنے کے تذکرے ہوں گے چلنے کے تذکرے ہوں گے لیٹنے کے تذکرے ہوں گے نماز کے تذکرے ہوں گے میراث کے تذکرے ہوں گے. ذرا ایک اور انداز سے فیصلہ باد میں آقا کی شان بیان کر جاؤں. موسیٰ کلیم اللہ کو دور پہ کتاب لے دیں گے. عیسیٰ علیہ السلام عبادت خانے میں بیٹھ کے رب کتاب دے گا. آمنہ کے لال پوری کتاب لینے دیں گے. آپ کا دھار میں رب کی وہی دھار میں آپ کا بدر میں رب کی وہی بدر میں آپ کا عہد میں رب کی وہی عہد میں آپ کا سفر میں رب کی وہی سفر میں آپ کا ہجرت میں اور رب کی وہی آپ کا ہجرت کر رہے رب کی وہی آ رہی ہے. ساری یہ یسنین ہما کے دار آپ کا مسجد اقصی میں اللہ کی وحی آ رہی ہے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. میں اگلی بات کرنے لگا ہوں. آپ کا صدیق کا کائنات کے بستر پہ رب کی وحی بھی صدیق کا کائنات کے بستر. سبحان اللہ. ذرا میرے آقا کی شان پہ بات ہو رہی ہے آقا کے مقام پہ بات ہو رہی ہے. اللہ نے شان کتنی دی رب نے مقام کتنا دیا رب نے مرتبہ کتنا دیا. فضائل سید المرسلین کی حدیث پاک مجھے یاد آ گئی. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول اپنی نبوت کو کیسے پہچانا. ابو ذر میں مکے میں تھا آسمان سے فرشتے آ گئے ایک زمین پہ آ گیا ایک درمیان میں ٹھہر گیا. زمین پہ آنے والے نے پوچھا کیا یہی آمنہ لال محمد پاک ہے صلی اللہ علیہ وسلم. دلوں کی چھل پہ گئے ہاں یہی محمد پاک ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تعلق کیا میرا 2 کے ساتھ بدلوا میں بھاری نکلا 10 کے ساتھ بدلوا میں بھاری نکلا 100 کے ساتھ بدلوا میں بھاری نکلا 1000 کے ساتھ بدلوا میں بھاری نکلا. ایک فرشتے نے دوسرے کو کہا اگر ایک پلڑے میں خالق کے کائنات کی ساری مخلوق کو دکھا دیا جائے اور فیصلہ مخلوق میں انبیاء بھی مخلوق میں اولیاء بھی مخلوق میں اتقیاء بھی مخلوق میں صلحاء بھی مخلوق میں شہداء بھی پھر میں قیمتی موتی بکھیر جاؤں. ایک پلڑے میں انبیاء ہوں اولیاء ہوں اتقیاء ہوں شہداء ہوں دوسرے پلڑے میں آمنہ کا لال ہو آمنہ کے لال والا پلڑا جھک جائے. کسی نے کیا خود موتی بکھیر دیے مائیں جلتی ایسے بچے خال خال. ایک آدمی نے عہد کا بول بالا کر دیا لے کر ہاتھ غیر مسلم کتاب لکھتا ہے دنیا کی ساری شخصیات ارے کتاب کا نام لکھتا ہے میرے آقا کا لکھتا ہے. ارے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ ممبر پہ بیٹھ کے آقا موجود ہے اللہ اکبر معبود کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں. وآسر من قلم طاقت تو ہے نہیں میری آنکھ نے ساتھ کی جو سر صلی اللہ علیہ وسلم جیسا دیکھا نہیں. آنکھ دیکھے کیسے کسی ماں نے ایسا جگہ نہیں. خود تمغرہ من کل عیب رب نے عیبوں سے پاک پیدا کیا. کائنہ کا کر خلق کا تمام تشاؤ آپ کا ہاتھ پہ دیتے ہیں یوں لگتا ہے جیسے آپ کہتے چلے گئے عرش والا بناتا چلا گیا
حضرت یزدانی شہید بول پڑے فیصلہ آباد کے علاقے میں حضرت علامہ شہید یزدانی شہید بہت زیادہ آیا کرتے تھے. میں پہلے علامہ کی بات کر جاؤں. آقا کا کتنا پیار تھا, اس مسجد کا سر نے بنیاد رکھا. کاش میں وہ پتھر ہوتا جس پہ محبوب کے قدم لگتے تھے, کاش میں وہ داتی ہوتا جو میری امی آقا کے زخموں پہ رکھا کرتی تھی. اللہ اللہ تصور کے اندر سیرت النبی کانفرنس سے خطاب کیا, تم سب پر چھائے آقا کی عزت و عظمت کے لیے ارسالی علی ظہیر اکیلا رہے گا. پھر ہمیں زمین پہ عقیدہ ختم نبوت پہ سب سے بڑی کتاب لکھی. آقا سے پیار رکھیے, چلیے کی سربراہی تھی, ختم نبوت کانفرنس ہو رہی تھی. آسمان سے بارش نے برسنا شروع کیا, لوگوں نے اٹھنا شروع کیا, طالب اہل حدیث نے اعلان کیا, شہید ملت نے اعلان کیا. اس مسجد کی بنیاد رکھنے والے علامہ جن کی تختی لگی ہے, اللہ اکبر اعلان کیا. چند نوجوان اٹھے, بانسوں پہ تھام لے, ہمارے ساتھ میں چلے جو فاطمہ کے ابو کی نماز کے لیے اپنے کرتوں کو خون سے رنگین کروانے کا جذبہ رکھتا. یزدانی شہید فرمایا کرتے تھے, میں تن بار دیواں, میں من بار دیواں, مدینے کے چنچوں میں چند بار دیواں, میں اولاد بہنا بھائی بار دیواں, سڑے بیویاں بار مائی بار دیواں, میں سردار جب تو میں جب بار دیواں, ہوتی جتی تو میں کر بار دیواں. میں آقا کی شان پہ ایک دو حدیث سنا دوں ذرا. اب میں سارے انبیاء شان والے, لیکن ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, تیسرے کے بعد چوتھا, لیکن آقا کی بہت بڑی یہ شان ہے. آپ خاتم النبیین بن کے آئے, ماں کان محمد ابا آدم من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. آقا خاتم النبیین بن کے آئے, میرے آقا کے بعد کوئی نہیں آئے گا. اور لوگوں ختم نبوت کا عقیدہ فاروق کی ثابت بات کرا توجہ سے سننا, بات بڑی قیمتی ہے. اگست ہے, پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ پاکستان کا مطلب ہے. بڑی قیمتی بات کرنے لگا ہوں. اگر کوئی شخص نماز بھی پڑھتا ہے, زکات بھی دیتا ہے, محمد رسول اللہ بھی پڑھتا ہے, لیکن آقا کو خاتم النبیین نہیں مانتا, وہ شخص واجب منتقل ہے, وہ شخص مرتد ہے. مسلمان کا صحابی کلمے کا انکاری نہیں تھا, وہ کہتا تھا آمنہ کے لال کے بعد میری باری ہے. صدیق کے قدر میں اس کے ٹکڑے کروائے تھے. حضرات اللہ کے نبی خاتم النبیین ہے, میرے رب نے نبوت کے لیے معیار رکھا ہے. جو نبی رسول ہوتا ہے کائنات میں سب سے خوبصورت ہوتا ہے, جو نبی رسول ہوتا ہے اس کے آقا میں عیب نہیں ہوتا. ایک کانا ہوتا ہے نبی, جو نبی رسول ہوتا ہے بدصورت نہیں ہوتا, بد کردار نہیں ہوتا, اخلاق کا گندا نہیں ہوتا. جو نبی رسول ہوتا ہے نبوت کے لیے اپنے معیار رکھا ہے. جتنے انبیاء آئے ان کی تربیت کون لے کے آئے؟ جبرائیل امین. ایک خط جاتا ہے میری طرف, جبرائیل لے کے نہیں آیا, پیچھے پیچھے ایک رشتہ ہے. کسی پوچھنے والے نے پوچھا پہلی وحی کون سی آئی؟ کہتا ہے انگریزی چاہیے. اللہ نے کیا آئی لاہیوں, دوسری کی آئی آخر دے, کہتا ہے آئی میں سے یوں. حضرات گرامی, اللہ اللہ یہ جھوٹا عام پاگل کہتا ہے جب میں پیدا ہوا 2 سال کے حالت مریم میں رہا, میری جنس بندے بھی
بول کے بتاؤ کہاں سے ہوئی؟ حجرہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے وحی میں قدر ہوئی، میں کہ تو نبوت کے لیے معیار ہے، جہاں قدر ہے وہاں قدر بنتی ہے۔ اگر اسے قادیانیہ نبی رسول مانتے ہو، پھر کئی سو دن میں کئی نے مرا گندگی کے ڈھیر پہ، اس کا گندا پوچھا تھا، رب نے کہا تو نے میرے محبوب کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالے، تیرا گندا بوٹھا گندگی کے ڈھیر پہ ہوگا، تجھے اٹھنے نہیں دوں گا، نالا باندھنے نہیں دوں گا۔ میرے بڑے اسلام کی تو یہ سزا دی ہے۔ حضرات ہم اللہ کے فضل سے ختم نبوت کے محافظ ہیں۔ سب سے پہلے محافظ صحابہ کرام تھے جنہوں نے سید القرآن کی محبت میں ختم نبوت کے توفیق کے لیے اپنی جان مال بیٹے گردنوں کا لہو سب کچھ قربان کر دیا۔ پھر رب نے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے علماء کو کھڑا کر دیا۔ 1903 میں قادیان میں جا کے فاتح قادیان مولانا ثناء اللہ مرزا کا نظارہ تھا، جسے دنیا فاتح قادیان کہتی ہے۔ سب سے پہلے کفر کا فتویٰ اہل حدیث عالم محمد حسین کٹالی نے تیار کیا تھا، نذیر حسین دہلوی نے سائن کیے تھے، اور وہ زمین پر عقیدہ ختم نبوت پر اگر سب سے بڑی کتاب ہے شہید ملت علامہ ثانی ظہیر کی عقیدہ ختم نبوت۔ ختم نبوت پہ جان بھی قربان، ختم نبوت پہ بیٹے بھی قربان، ختم نبوت پہ وطن بھی قربان، ختم نبوت کے عقیدے پہ اولاد بھی قربان۔ اور فیصلہ باقیہ مجھے بتاؤ، کیا ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، کیا حضرت صحابہ اہل بیت کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے، نظام مصطفیٰ کے لیے، اور میرے بڑوں نے جیل کی سلاخوں کو چوما ہے، علامہ شہید نے جیل کی سلاخوں کو چوما ہے، یزدانی شہید نے جیل کی سلاخوں کو چوما ہے، سید عطا اللہ شاہ بخاری نے جیل کی سلاخوں کو چوما ہے۔ ختم نبوت کے لیے اگر کوئی سپاہی صحابہ سے تعلق رکھتا ہے، جمعیت حدیث سے تعلق رکھتا ہے، مرکزی مسلم لیگ سے تعلق رکھتا ہے، ختم نبوت کے لیے ہم ربنا کے قادیانیوں کو بتا دینا چاہتے ہیں، ہم سب ایک انشاءاللہ ہم سب ایک ہیں۔ اور بڑی خوشی کی بات ہے، قادیانی اسلام کے بھی دشمن ہے، قادیانی پاکستان کے بھی دشمن ہے۔ اسلام کی روح سے 1973 کے آئین کے مطابق قادیانی مسلمان نہیں کہلا سکتے، قادیانی اپنے مرکز پہ مسجد نہیں لے سکتے، قادیانی لٹریچر نہیں چھاپ سکتے، اشاعت نہیں کر سکتے۔ پچھلے دنوں فاروق عیسیٰ نے ڈھیلا سا بیان دیا، انہیں بھی اپنے مرکز میں لٹریچر تقسیم کرنے کی اجازت ہے۔ یہ ختم نبوت کے منکر ہیں، یہ رب کی توحید کے منکر ہیں، ان کو چار دیواری کے اندر بھی اجازت ہے۔ مجھے کہنے لگا چار دیواری جیسے مولوی صاحب کا سمجھ نہیں آیا، میں کوئی مثال میں دے کے سمجھاتا تیرے دماغ میں کوئی گل ڈال تینوں سمجھ میں کیا سنا زنا حرام ہے، کہنا ہاں، میں کیا بار حرام ہے، چار دیواری کے جائز ہے، کہنا نہیں چار دیواری کے جائز نہیں۔ ایسے طرح قادیانی چار دیواری میں تبلیغ نہیں کر سکتے، اپنے مرکز پہ مسجد نہیں کر سکتے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، علامہ شہید کے روحانی فرزند زندہ ہے، اور ظالموں کو ہمیشہ کافروں کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ حافظ سعید صاحب کو تم نے نظر بند کیا، انڈیا کے دھبوں میں تم کافروں کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ رب کعبہ کی قسم، فاتح قادیانی
جنگ تھا 1857 کی جنگ میں 50 گھوڑے انگریز پر. میں نے انگریز کی سپورٹ میں جو کتابیں لکھی ہیں 50 الماریاں بھر سکتی ہیں. کوئی مفتی اسلام ہوتا ہے اور اسے داڑھی رکھوا کے انگریز نے مفتی کھڑا کیا, انگریز کے خلاف جہاد جاری تھا. چھوڑ دو دوستو جہاد کا بیان, اسلام میں حرام ہے جنگ و قتال. کعبہ کی قسم ہے قیامت تک یہ عمل جاری رہے گا اور اللہ کے انشاءاللہ کی توفیق سے انڈیا حضرت بلد کی طرح دنیا کے نقشے سے مٹے گا. فلسطینیوں کو آزادیاں ملیں گی, اس غریب کے بعد ہوگا. میں بات کر رہا ہوں, آج میں زبانی مسجد میں چیلنج کر کے جا رہا ہوں کہ عبداللہ یاسین سیدھی والا میرے پیغام کو کراچی سے خیبر تک پہنچا دیں گے. میں کہتا ہوں آج نہیں, قیامت تک طلوع زمین کی کامیابیت میرے چیلنج کا جواب نہیں دے سکتی. میرا دعویٰ کیا ہے, دنیا میں سب سے بڑا بہتان کون ملتا, سب سے بڑا ہمارا عاشق ملاد ملتا تھا. اس کی ایک رشتے دار عورت کی کچھ کی محمدی بیگم نام, اور اس کے اوپر دیا میں نے نکاح تھا, انہیں کیا نکاح نہیں کیا, کہنا جتنے بھی شادی کرے گا 7 شوہر بہت ہو جائے تے اور ملتا کھچ بہت ہو گیا اور 40 سال بعد زندہ ہے. سب سے بڑا بیکار بات تھا آل بریجہ کے اندر مرزا نے لکھا کہ میرا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو فوت کر کے اٹھایا گیا, اور یہی عقیدہ اہل حدیث عالم ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہتا ہے. ان کا بھی یہ نظریہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو فوت کر کے اٹھایا. میں کہتا ہوں چاہے مشرق سے مغرب تک, شمال سے جنوب تک, روئے زمین کی کامیابیت زہر کا پیالہ پی سکتی ہے, لیکن چیلنج کا جواب نہیں دے سکتی. ہم جب تک زندہ ہیں, ہم زندہ ہیں, ہمارے پاس ہمارے بیٹے چلے گئے بولتے, ہم مشرق سے مغرب تک, شمال سے جنوب تک, چاہے گولیاں چلتی رہیں, کھنجا کرتے رہیں, جب تک ایک سانس ہے, خون کے قطرہ ہے, ختم نبوت زندہ باد, قادیانیت مردباد کے نعرے لگا. جمعے کے نعرہ لانا چاہے اپنی اونچی انشاءاللہ کرو. اللہ کے فضل سے آپ علامہ صاحب کے بعد علامہ صاحب کے بیٹوں کو رب نے چن لیا. حاجی سناوت علامہ کا پیاس ہونا دے بیٹے عبد الحفیظ تھے, حشام الہی تھے, نبرا پیاس. علامہ ابن علامہ جب ختم نبوت کی بات آتی ہے, حشام الہی ظہیر ہوتا ہے. جب نبی پاکستان کی بات آتی ہے, سب سے پہلے حشام الہی ظہیر ہوتے ہیں. حکیم سعید صاحب فاروقی صاحب, عبداللہ تعالی اور جمعیت کے ناظم, اس مسجد کے صدر عبد الحفیظ سبحانی, اللہ کے فضل سے سارا پاکستان رب کی توحید کے لیے, ختم نبوت کے لیے, نظام مصطفیٰ کے لیے, کرپشن کے خاتمے کے لیے, سود کے خاتمے کے لیے, کتاب و سنت کی بالا دستی کے لیے علامہ ابن علامہ کے ساتھ ہے. انشاءاللہ کہیے ہم سب ختم نبوت کے لیے بولو, جماعت اسلامی اور اسلامی صاحب و جمعیت مرکزی مسلم لیگ بولو, ہم سب ختم نبوت کے لیے ایک ہیں. پتہ ہے کہ یہ ایسے بھی فیصلہ واپس لیا, پتہ چل گیا سارے پاکستان سے بن کے میدان میں جا رہے ہیں. اور سنو, کملی والے کے زمانے زندہ ہیں, ہمیں تو فتویٰ
نچھاور کر دے تاج جتنے بھی پکایا ہے گرے بانو میرا بھائی عامر بھی موجود شاہ سید القرآن کا خون چاٹ ہے اور تک شہید جذبہ ہے مسلمانوں میں بادشاہوں سے قصیدوں کی توقع نہ کرے میں اوپر والے رسالت کے صلاحانوں میں یہ ختم نبوت کا مسئلہ یہ صرف مسلک حدیث کا نہیں یہ دیوبندی بریلوی جماعت اسلامی سپاہ ہر مسلمان میرے جملے میں دیوبندی بریلوی حدیث سب ہے ختم نبوت کے لیے ہم سب ایک ہیں اور شیر مجاہد ہوش میں آ پھر مجھے فیصلہ آباد میں کہنے دو ختم نبوت کے دن کے بجانے دو حکمرانوں کو سنانے دو قادیانیت کو پیغام دینے دو غیرت والے زندہ ہیں مواہب زندہ ہیں مجاہد زندہ ہیں اور شیر مجاہد ہوش میں آ تعمیر خلافت پیدا کر کیوں فرقے ہوتا ہے آپ ایک جماعت کو پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں اسباب تجارت پیدا کر قارون کی دولت ٹھکرا دے عثمان کی دولت پیدا اسلام کا دم تو پڑتا ہے یہودی سے کیوں ڈرتا ہے اسلام کا دم تو پڑتا ہے مودی سے کیوں ڈرتا ہے یا اسلام کا نام نہ لے یا شوق شہادت پیدا ہماری تاریخ تو یہ ہے علامہ شہید کائنات سے جا رہے تھے جگہ رہے تھے کافر تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ مومن ہے تو دیر بھی ہم رکھتے پانیوں سے جب تک ایک سانس ہے لگتے ہیں کارٹون کی ترقی دنیا میں اسباب تجارت پیدا کر قارون کی دولت ٹھکرا دے عثمان کی دولت پیدا کر اسلام قدم تو بڑھتا ہے کافر سے کیوں ڈرتا ہے یا اسلام کا نام نہ لے یا شوق شہادت پیدا کر خوشخبریوں جانے کیا دیتا ہے فیصلہ ایسا بھی ہم جرت کرنے دیں گے ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے اس ملک کو قادیانی سفید بننے نہیں دیں گے زندہ ہے زمانے میں فدایان محمد صلی اللہ علیہ وسلم تابندہ رہے گا ہوئی گلستان محمد ہو لاکھ لانا گل کتنا رہے گا اس گل کو شہیدوں کو لوگ ملتا رہے گا اسلام زندہ باد پاکستان زندہ باد ختم نبوت زندہ باد آخر کے اندر میری گزارش حضرات یہ مسجد کیا ہے اللہ کا اور بولو مسجد کیا اللہ کا گھر بنانا یہ نبیوں کا راستہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی بنائی تھی ابراہیم خلیل اللہ نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی آقا نے بیت اللہ کی تعمیر کی مسجد نبوی بنائی خلیل اللہ صفائی کیا کرتے تھے کہ آخر دے اندر میں گل کر دیا بار بولی نا فکری صاحب میں بڑے عجیب سے لگتے ہیں جی کوئی کہے مسجد واسطے کہہ دے گے مدرسے واسطے کہہ دے کہتا ہے میں خطیب پاکستان میں رہتا ہوں یہ سارے لوگ کہتے ہیں یہ سارے مولوی اللہ کی رپورٹ ہے یہ سارے مولوی نبی پاک کی جتی کا مقابلہ نبی پاک کی جتی کا مقابلہ اللہ کے لیے رسول اللہ نے ساری زندگی مانگا بندہ غریب آیا جمعے کے خطبے میں ادا کرنا چاہے شہر کاجے میں تین کا توڑنا ثواب ہے خطیب سے کھا کر سکتا ہے غریب بندہ ایسا بن گیا کھڑے ہو ایسا غریب کا تعامل کرو حضرات مسجد نبوی کے لیے جگہ خریدی فرمایا چندہ کے برتن ہو پیارے عثمان کھڑے تھے رضی اللہ عنہ آپ کا چندہ اکٹھا کرنے کی ضرورت نہیں میں اکیلا ساری رقم اپنی جیب سے ادا کر دوں گا بندہ راتوں دے دے اپنی ایک میں
دوسرے خطبے سے پہلے 60,000 مسجد کا بل آیا ہے. میں نے دسو مسجد کا بل پورا کرنا یہ رب نال جنت کا سودا ہے کہ نہیں؟ کہ تسی سارے سودا کرنے واسطے تیار ہو؟ کیڑا کیڑا بندہ اس مجلس تسی حضرت عثمان کی شان سنی کلا کھڑا ہو گیا سارے لوگ جیب چ دے دیا گا. ایک اس مجلس سے کون کون ایسا بندہ ہے جو آج اللہ کے نام کا حیا کرتے ہوئے کھڑا ہو کے اعلان کر دے میں دیتے 5,000 یا 10,000 یا 20,000 حصہ پاؤں گا؟ کیڑا ایسا بشخص؟ ہاں جی کون ایسا بندہ ہے جو کھڑا ہو کے آج اعلان کرے رب کے نام میں؟ بندے کو اپنی اللہ کے نام میں اپنی اولاد سے بڑھ کے دینا چاہیے نا. پھر دایا ہاتھ کرنے والا ذرا اوپر کرے ذرا اپنی اولاد سے رب کے بڑھ کے دینا چاہیے نا. پھر کون ہے خوش نصیب جو آج رب کے نام پہ اٹھے اتنا کہ کھڑا ہو کے کبھی میں انشاءاللہ 5-10,000 حصہ دے لے وہاں 5,000 ماشاءاللہ ایک بھائی جنت کا سودا کر لو یارو سوچی پیکیج ایک بھائی ماشاءاللہ ہے 2,000-3,000 والے نام پہ اٹھو نا بس ایک بھائی ماشاءاللہ اس سائڈ کا مطلب اس کا اعلان کرو نا کھڑے ہو کے نہیں کھڑے ہو کے ماشاءاللہ میرا پرانا یاد دیکھ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اے بارو اور یا وہ 5-10,000 کا اعلان نہیں کرو نا اپنے گھر واسطے ماشاءاللہ. اور کیا مطلب اوپر خواتین ہیں ماشاءاللہ اللہ راضی ہو جاتا ہے. پھر یہ کرو اے ہم سائڈ پہ کر دینا تے اللہ کے نام پہ جھولی پھیلا کے مانگنا یہ نبی رب کے نام پہ جھولی پھیلا کے مانگنا ہے مصطفیٰ دی کیے آقا دی کیے سنت ہے. لے بھائی جمعے کے دوسرے خطبے سے پہلے 60,000 روپیہ کرنا پورا تے میں بڑا مہمان تے اے میں چوری پھیلا دیتی ہے اے ہزار چوری پا دیتا ہے جیڑی جیب وچ 1,000 تو ہے نا تے چوری اٹھ کے رب دے نام تے پا دے. اٹھو سارے ماشاءاللہ کھڑے ہو کوئی دفعہ ماشاءاللہ میں تھلے آ جانا کھڑے ہو کے چوری نہیں کوئی مسئلہ میں پاؤ نہیں اٹھ کے چوری سارے اٹھ کے جناب ماشاءاللہ اٹھو ایک دفعہ اٹھو نا سارے رب دے نام پہ اللہ کے گھر کا پیار ہے نا جیڑی جیب 10 روپے دے ایک دفعہ بھی رب دے نام پہ کھڑے ہو سارے کھڑے ہو جو ماشاءاللہ اللہ دے نام پہ کھڑے ہو اس طرح نہیں ایک دفعہ کھڑے ہو سارے ماشاءاللہ جب کھڑے ہو رب کے نام پہ جتنے اندر ہے باہر ہے سارے کھڑے ہو مہمان نے جیب بھی 1,000 ہے نا 500 1,000 تو اے باہر والے بھی چل کے آؤ کسے بھی دے دو چل کے آؤ اے چوری کرو 60,000 پورا کرو ماشاءاللہ اے باہر والے نہیں اٹھ رہے ایک بڑی اٹھو نا سارے اللہ کے نام کے اندر والے نہیں اٹھو ماشاءاللہ نہیں تو نہیں اٹھو گے میں چوری باہر لے کے آ جائے گا 60,000 میں پورا کر کے جانا ہے ماشاءاللہ. میری ایک بہن کھڑی ہو جائے پرورش چوری ماشاءاللہ یہ جیب 1,000 ہے نا جو آپ کو دے دے کہ سارے نے 100 دیتے کہ تو 20,000 کی پورا ہونا میں نے نبی کی صورت ہے اگر تو چوری بنا چاہتا ہے فیصلہ پانے اور یہ تو ماشاءاللہ آؤ یہ اللہ تو اسی باہر جاؤ اے چلو چوری پھیلاؤ ہاں جی اے اندر پاؤ بھی 1,000 دو ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں اس لیے شرم نہیں کرتا شاید کوئی اتنے کی نقطہ نہ دے دے اور بھی تقریر تو چنگی کرتا چندہ منگل ہو گیا ہے چوڑی پھیلا کے نبی پاک نے منگیا نہ کام پھیلا دینا کہ میرے مصطفیٰ کی سنت عمل ہو جائے میرے دل اللہ میں لوگوں کی پرواہ نہیں کرتا لوگ کی کہہ کے حقیقت پاکستان نے چوری پھیلا کے جی میرے نبی نے پھیلائی ماشاءاللہ اے چوری پا کے اتنے عورتوں نے میری ایک بہن کھڑی ہو جائے رسول اللہ کے زمانے کو اپنا زیور دے دے سب تو پہلے تیرے مال دیتا اسلام واسطے خدیجہ کو بغیر سب تو پہلے رضی اللہ تعالیٰ سب تو پہلے تیرے خون دیتا سمیہ رضی اللہ تعالیٰ نا ایک عورت قرآن میں ایک سورت ہے سورہ مریم ایک سورہ نساء ہے
اشرفت و بعد دیں گا سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اے بار پھروں سے السلام علیکم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا اله الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. فیصلہ باقیو ایک بڑی علمی بات میرے ذہن میں آ گئی, آپ کو سن کے آج مزہ آ جائے گا. کہا جا کہو گے چند جملے جب سمجھ آ گئی. پاکستان کا مطلب کیا آگے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آج یہ بات فیصلہ بات میں واضح کر دوں, ایک شخص لا الہ الا اللہ بھی کرتا ہے, محمد رسول اللہ بھی کرتا ہے, کلمہ نہیں پڑھتا ہے, لیکن ختم نبوت کا عقیدہ نہیں رکھتا. کہتے ہیں محمد رسول اللہ کے بعد اور بھی کوئی نبی رسول ہے. میں آج اعلان کر دینا چاہتا ہوں, جو ختم نبوت کو نہیں مانتا وہ لا الہ الا اللہ کا بھی منکر ہے, وہ محمد رسول اللہ کا بھی منکر ہے, وہ قرآن کا بھی منکر ہے, وہ اسلام کا بھی غدار ہے, وہ پاکستان کے بھی غدار ہے. اور جب محمد علی جناب خواب ہوئے تھے, سال اللہ پاکستان کا وزیر خارجہ کا قادیانی محمد علی جناب جنازہ میں لگا پیچھے آ گیا. اور آج میں پاکستان کے دشمنوں کو بتا دینا چاہتا ہوں, یہ پاکستان کلمے کا پاکستان, یہ شہیدوں کا پاکستان, یہ غازیوں کا پاکستان. اور سن لو مسجد سبحانی میں اعلان قادیانی بھی سن لے, انڈیا بھی سن لے, اسرائیل بھی سن لے, تمہاری جو میدیان پاکستان کی طرف اٹھے گی انہیں توڑ دیا جائے گا, جو قدم اٹھیں گے انہیں توڑ دیا جائے گا, جو آنکھ اٹھے گی انہیں توڑ دیا جائے گا, جو انگلی اٹھے گی انہیں کاٹ دیا جائے گا. پاکستان زندہ باد, اسلام زندہ باد, ختم نبوت زندہ باد, عظمت ساتھو اہل بیت زندہ باد. پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کشمیریوں سے رشتہ کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. فلسطینیوں سے رشتہ کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. زندہ ہے زمانے میں فدا یاد محمد, تعمیر رہے گا یوں گلستان محمد, اور رات کی نام لالہ پر کھلتا رہے گا. اس بلند شہیدوں کو لوگ ملتا رہے گا. اسلام زندہ باد, پاکستان زندہ باد. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. میں جمعے سے پہلے سوچ رہا تھا کہ آج فیصلہ باد میں بڑے جمعے ہیں. دارالقرآن میں عبد المنان ناصر صاحب تھا, ادھر ایک جگہ میں قاری بن عابد صاحب تھا, ادھر وہ امتیاز پسوری ہے. بہت جمعے ہیں. میں نے اللہ سے دعا کی, اللہ دعا بڑی میں یا اللہ آج میرا خطبہ جمعہ ہے, یا اللہ مسجد کا سین کر دے. وہ آخر تک بندے کھڑے ہیں, اللہ نے آئی ساری مسجد میری دعا اللہ نے قبول کر لی. ایک آخری میری گزارش ہے, اپنی ماہانہ انکم سے نا اس مسجد کا حصہ نکال
اپنے ہاتھ سے جھاڑو کیا کرو، صفائی کیا کرو، پیار کیا کرو، محبت کیا کرو، اور جو بیل کے حوالے سے اس کی سے تعلق کرنا چاہتا ہے وہ بھی رابطہ کر لے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔